آج کی گفتگو کا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات سے نوازا، لیکن اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام سے سب سے زیادہ بڑھا کر معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی بہت ساری تعریفات لکھی۔ مشہور تعریف یہ ہے کہ خارق للعادہ کام کو ظاہر کر دینا، یعنی جو کام عام روٹین میں نہ ہو رہا ہو، بظاہر وہ انسان کو ممکن نہ لگ رہا ہو، ایسا کام کر دکھانا یہ معجزہ کہلاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے اس کا اظہار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام تو خود سراپا معجزہ ہے۔ آپ کے مبارک بال بھی معجزہ ہیں، آپ کے مبارک رخسار بھی معجزہ ہیں، آپ کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے، آپ کے مبارک ہاتھ بھی معجزہ ہیں، آپ کے مبارک پاؤں بھی معجزہ ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ہر شے معجزہ بنا کر بھیج دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اپنا دیدار کروایا، سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروانے کی صورت میں بھی عطا کیا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور جو آپ کو معجزات عطا کیے گئے وہ سارے انبیاء کو دیے گئے معجزات سے بھی اعلیٰ ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، راستے کے اندر ہم نے پڑاؤ کیا تو فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، استراحت فرمانے لگے۔ تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس کے کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت موجود تھا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ درخت اپنی جگہ سے اپنی جڑوں سمیت ہل پڑا، اور وہ چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس کی ٹہنیاں جھومنے لگیں۔ کچھ دیر میں یہی منظر دیکھتا رہا کہ اس کے بعد ثم رجعت الی مکانہا، وہی درخت واپس جا کر اپنی جڑوں سمیت جڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی کیا عجیب منظر دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت ہے وہ خود چل کر آپ کی بارگاہ میں آیا، پھر یہاں سے ہو کر واپس چلا گیا۔ اب حضرت یعلا بن مرہ تو بڑے حیران ہیں، بڑے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام حیران نہیں ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سویا ہوا تھا مجھے کیا پتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہی شجرۃ، اے یعلا بن مرہ وہ ایک درخت ہے، استأذنت ربہا، وہ اپنے رب سے اجازت مانگ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دے، میں تیرے محبوب علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آذن لہ، پھر اس کو اجازت دے دی گئی، پھر وہ درخت آیا میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بے جان چیزیں بھی جانا کرتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جس جگہ سے بھی گزرا کرتے تھے
آپ کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، آپ کو پتھر بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے یہ عظیم معجزات ہیں، اگر ان پر بندہ تفکر کرے اور کفار ان معجزات کو پڑھ کر سمجھ لیتے تو پھر وہ کافر نہ رہتے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام، یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز ہی آقا کریم علیہ السلام مصلی سے کچھ آگے ہوئے، اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، ہاتھوں کو بھی بلند کر لیا، پھر اسی طرح ہاتھوں کو نیچے کیا، اپنے پاؤں کو پیچھے کیا، نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے نماز کی حالت میں آپ کو عجیب منظر میں دیکھا ہے، کیا کوئی نماز کا حکم نامہ تبدیل ہوا ہے یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے بالکل سامنے کر دی گئی، اور جنت کے اندر میں نے انگوروں کا گچھا دیکھا، تو میں نے اس گچھے کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ ان کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی، اور میں نے حکمت ربی کی وجہ سے اس انگورے کے گچھے کو پکڑا نہیں ہے، توڑا نہیں۔ فرمایا کہ اگر میں وہ انگور توڑ کر لے آتا، اے صحابہ تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو وہ انگور ختم ہی نہ ہوتے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا معجزہ بیان فرمایا۔ اب کسی صحابی رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت و سدرۃ المنتہا اس سے بھی اوپر ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ انگوروں کا گچھا کیسے پکڑ لیا؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسے ایسے عظیم معجزات عطا فرمائے ہیں جو عقل میں آنے والے نہیں، انہوں نے اس طرح کا سوال ہی نہیں کیا۔ حالانکہ ذہن میں یہ بات تو آ سکتی ہے کہ ایک ہوتی ہے طاقت ہاتھ کی اور ایک طاقت ہوتی ہے آنکھ کی۔ عام بندے کی بھی آپ طاقت دیکھ لیجیے، ہمارا ہاتھ کتنا بلند جا سکتا ہے، 2-4 فٹ تک ہمارا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ کی طاقت ہاتھ کی طاقت سے زیادہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ آسمان اربوں میل دور ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ آنکھ کی طاقت ہاتھ کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو جنت میں پہنچ گیا، تو پھر آپ کی آنکھ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام دلوں کے حالات کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ تو پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر سدرۃ المنتہا سے اوپر جو جنت ہے وہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، تو پھر آپ کی آنکھ کا کمال کیا ہوگا؟ آپ کیوں نہیں اپنے غلاموں کی مدد فرمائیں گے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، کئی دن کا سفر تھا اور حدیبیہ پہ روک دیا گیا تھا، چونکہ ارادہ تو یہ تھا کہ ہم مکہ پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے عمرہ ادا کریں گے، وہاں دیگر احباب کے رشتہ دار بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی مل جائیں گی، لیکن ہوا یوں کہ وہاں کئی دن کے لیے سٹے کرنا پڑا، رکنا پڑا۔ اب جن کے پاس پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، اور بعض نے وضو بھی کرنا ہے، بعض نے غسل بھی کرنا ہے، لیکن یہاں پر پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی دوسری جانب ایک حبشی غلام آ رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پہاڑ کے اوپر ہم چڑھیں پھر ہم دوسری طرف جائیں، وہاں پتہ نہیں حبشی غلام ہوگا یا نہیں، اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ قرآن پڑھ چکے تھے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے میرے محبوب سے سنتے جاؤ ویسے کرتے جاؤ، اطاعت کرتے جاؤ، وہ اطاعت میں چل پڑے۔ جب پہاڑ کی دوسری جانب جا کر دیکھا تو واقعتاً ایک حبشی آ رہا تھا، اس نے پانی کا مشکیزہ بھی لٹکایا ہوا ہے، وہ اس کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں اپنے مالک کا پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں،
اگر میں لیٹ ہو گیا تو مجھے تو مار پڑے گی۔ کہا تم ہمارے آقا کی بارگاہ میں تو آؤ، تمہیں مار نہیں پڑے گی، تمہیں عزت دی جائے گی۔ اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ پہاڑ کی دوسری جانب سے اس طرف آ رہا ہے، جیسے وہ پہاڑ سے اتر رہا تھا، علماء فرماتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے انور کے دیدار میں محو ہو گیا۔ ایسے دیکھ رہا ہے ٹک ٹکی باندھ کر کہ جیسے کوئی آج پہلی مرتبہ حسین چہرہ دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مشکیزے کا منہ کھول دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے مالک کے پاس پانی لے جانا چاہتا ہوں، اگر میں پانی نہ لے کر گیا تو مجھے مار پڑے گی، مجھے وہ سزا دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے صرف مشکیزے کا منہ کھولنا ہے، ہم تیرے مشکیزے کا پانی نہیں لیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جیسے اس کو فرمایا، اس نے جھک کر پانی کا جو مشکیزہ ہے اس کا منہ کھول دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک دست، اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے ساتھ مس کر دیا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اے صحابہ، جس نے پانی پینا ہے وہ پینا شروع کر دے، جس نے جانوروں کو پلانا ہے جانوروں کو پلانا شروع کر دے، جس نے پانی بھرنا ہے وہ بھرنا شروع کر دے، جس نے وضو کرنا ہے وضو کرنا شروع ہو جائے، جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل کے لیے پانی جمع کر لے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، یفور الماء بین اصابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان خود روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے کوئی سمندر سے نہر جاری کر دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا زیادہ پانی نکلا کہ ہم نے پانی پی بھی لیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور ہم نے اپنے سارے برتن بھی بھر لیے، بعض نے وضو بھی کیا اور بعض نے غسل بھی کیا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضرت انس بن مالک نے بعد میں پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی، کتنے آپ لوگ تھے؟ تو فرمایا کہ تعداد میں تو ہم 1400 تھے، لیکن ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر ہم کئی لاکھ بھی ہوتے تو پانی کا ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ اتنا وافر مقدار میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں کی وجہ سے پانی عطا فرمایا۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ پانی انگلیوں سے جاری ہونا، اس طرح کے واقعات 13 مرتبہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی نکلا۔ مختلف واقعات ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے پھر جب پانی سب کو پلا دیا، سب نے پانی استعمال کر لیا، اس کے بعد وہ پانی کا مشکیزہ جو تھا اس کا منہ بند کر دیا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اب اس حبشی غلام سے کہا کہ اب یہ تم پانی لے جاؤ۔ اس نے کہا جی اب میں نے کدھر جانا ہے، ساری منزلیں سمٹ کر تو آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہیں، آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے، پھر اگلی بات ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے شفقت فرماتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اس کے چہرے پر جتنی بھی کالت تھی، جتنا بھی سیاہ پن تھا، سارا ختم کر دیا۔ اب اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اب اس کو فرمایا تو علماء فرماتے ہیں گویا کہ اس نے زبان حال سے یوں کہا ہوگا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے کون غیر کا منہ جا کر دیکھے، تیرا تلوہ دیکھنے کے بعد اب میں کدھر جا سکتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تیرے مالک کے ساتھ معاہدہ ہے، تو جا کر اس کو پانی دے آ۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ بات مان کر چل پڑا۔ مالک کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے مالک باہر آیا، کہنے لگا جی تم کون ہو؟ کہنے لگا جی آپ کا ہی غلام ہوں، میرا یہ نام ہے، فلاں کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا، میں کر آیا ہوں۔ اب مالک کیا کہتا ہے کہ میرا غلام تو بد صورت تھا، تو خوبصورت ہے، میرا غلام تو سیاہ رنگ کا تھا اور تیرے رنگ پر تو نورانیت چمک رہی ہے۔ اب یہ غلام کہنے لگا جی میں غلام تو آپ کا ہوں، لیکن فرق یہ ہے جب گھر سے نکلا تھا تو تیرا غلام تھا، اب گھر واپس لوٹا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام کا غلام بن کے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام تھوڑے سے پانی سے زیادہ پانی بھی عطا فرما سکتے ہیں، آپ چہروں کی رنگت کو بھی واضح کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء سے آقا کریم علیہ السلام افضل ترین ہیں، آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و